السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار ایک اور کلاس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کی کلاس میں ہم سورۃ الانعام کے رکوع نمبر 10 کی تلاوت سنیں گے، اس کے بعد چند قواعد کی دہرائی کریں گے۔ تو ناظرین کرام، چلیں شروع کرتے ہیں سورۃ الانعام کے رکوع نمبر 10 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ
من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين۔ ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ الانعام کے رکو نمبر 10 کی تلاوت سن رہے تھے۔ ابھی ہم چند قواعد بھی پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ وَتِلْكَ، تلکا میں جو تا ہے باریک اس کو پڑھیں گے۔ حجتنا، نون پر جو مد ہے مد منفصل کہلاتا ہے، اس کو نسبتاً تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں زیادہ۔ آتیناہما، آتیناہا، ہا میں بھی جو ہے نا مد منفصل ہے، اس کو بھی کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ابراہیم، با ساکن ہے اور با جو ہے حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، تو اس وقت اس کو ہم قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ را، اس کو ہم پر پڑھیں گے یعنی گول۔ علی قومی، قاف کو گول پڑھیں گے، اور آخر پر علامت وقف طا ہے، تو یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا، اور وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق جو آخری حرف ہے اگر وہ متحرک ہے اس کو ہم ساکن کرتے ہیں، تو اسی کے مطابق ہم نے علی قومی، ہا جو متحرک حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ نرفع، را ساکن، یہاں پر پڑھیں گے اس کو۔ قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے حرف پر اگر زبر یا پیش ہے تو را ساکن کو پر پڑھنا ہے یعنی گول پڑھنا ہے، تو اس لیے ہم نے نرفع را ساکن کو گول پڑھا ہے۔ درجات، را پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ تا کے نیچے جو تنوین ہے اس کے ادغام میم میں ہو گیا ہے، تو اس وقت ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ من نشاء، نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر اس کو ہم غنہ کریں گے۔ علامت وقف تا ہے تو ہم نے آخر حمزہ جو متحرک حرف ہے اس کو ساکن کرتے ہوئے وقف کر دیا۔ ان ربک، ان نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ ربک، را مفتوح ہے یعنی زبر ہے، تو اس کو ہم گول پڑھیں گے۔ حکیم علیم، یہ جو میم پر تنوین ہے اس وقت اس کا اظہار ہوگا یعنی تنوین کی مکمل آواز کی ادائیگی ہوگی۔
کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے ایک حرف عین آیا ہے۔ تو اظہار کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اظہار ہوگا نون ساکن اور تنوین کا۔ چنانچہ یہاں پہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ گیا ہے تو یہاں پہ نون ساکن تنوین کا جو مکمل آواز ہے اس کی ہوگی ادائیگی۔ آخر پر علامت وقف آیت ہے تو ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق آخری جو متحرک حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اگلی آیت وَوَهَبْنَا، با ساکن ہے، اس کو ہم قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ لہو میں جو مد ہے مد منفصل کہلاتا ہے، اس کو عام جتنے کو کھینچتے ہیں اس سے تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اسحاق، قاف کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں ان میں سے ہے، تو اس کو ہم گول پڑھیں گے۔ وَيَعْقُوب، قاف کو یہاں پہ پھر گول پڑھیں گے۔ علامت وقف طا ہے تو اس سے جو آخری متحرک حرف قاعدہ وقف مطابق ہم نے اس کو ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد ہے واو، اس کو ہم نسبتاً زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ مد عارض کا قاعدہ یہاں پہ لاگو ہوتا ہے۔ کلن میں نون لام کے اوپر تنوین ہے تو اس کا اظہار ہوگا یہاں پہ کیونکہ حروف حلقی میں سے ایک حرف آیا ہے۔ اس کے بعد جیم علامت وقف ہے تو ہم نے یہاں وقف کر دیا۔ وَنُوحًا ہَدَيْنَا، اب دیکھیں دونوں ہا ایک ہی جگہ ہے تو اس میں تھوڑا فرق کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر وَنُوحًا ہَدَيْنَا، اس کی آواز اور اس کی آواز میں تھوڑا جو فرق ہے اس فرق کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے۔ من قبل، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ایک حرف آیا ہے تو نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ اخفا مطلب نون کی مکمل آواز کی ادائیگی نہیں ہوگی بلکہ پوشیدہ اس کی آواز ہوگی اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ قبلو میں قاف جو ہے اس کو ہم گول پڑھیں گے اور با ساکن کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ذال آیا ہے تو نون ساکن کا اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی آئے گی۔ ذُرِّيَّتِهِ، ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ را جو کسرہ ہے اس کو باریک پڑھیں گے، تا کو بھی باریک پڑھیں گے۔ داود و سلیمان و ایوب و یوسف، سین کو باریک پڑھیں گے۔ و موسیٰ، ادھر بھی سین کو باریک پڑھیں گے۔ و ہارون، طا علامت وقف ہے تو ہم نے یہاں وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے قاعدے کے مطابق نون جو متحرک حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا اور اس سے قبل جو حرف مد واو ہے اس کو عام جس قدر کھینچ کر پڑھتے ہیں اس سے تھوڑا سا زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے مد عارض کے قاعدے کے مطابق۔ وَكَذَلِكَ، ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور دونوں جگہ جو کاف ہیں ان کو باریکی کے ساتھ پڑھیں گے۔ نجزل، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کو یہاں قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ زا کو تھوڑے سے سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ محسنین، سین کو باریک پڑھیں گے۔ علامت وقف آیت ہے تو ہم نے یہاں وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف ہے قاعدہ وقف کے مطابق اس کو ہم نے ساکن کرنا ہے۔ تو اس کو جب ہم ساکن کرتے ہیں اگر اس سے پہلے کوئی حرف مد ہے، اب یہاں یا جو ہے ساکن، یا ساکن حرف مد ہے تو اس کو جس قدر کھینچتے ہیں اس سے تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے قاعدہ مد عارض کے مطابق۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔